الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر جس بندے کو عمل کی توفیق ہو جائے وہ بندہ خدا کے دربار میں بڑا ہی سعادت مند اور نیک بخت ہے۔ پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے سے خدا رب العزت کی طرف سے دو بڑے بڑے انعامات کا اعلان ہے۔ سب سے پہلا انعام وہ شخص جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے،
نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا عظیم الشان مقام ہوگا اس آدمی کا جسے اللہ محبت کرنے لگے۔ دنیا کا کوئی معمولی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے وہ بڑا آدمی، وہ عہدے دار، وہ مرتبے والا، وہ صاحب حیثیت محبت کرتا ہے، اس کے مسائل کتنے جلدی کتنے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ جب پروردگار رب العالمین جو سلطانوں کے سلطان پروردگار ہیں، ہر چیز کے مالک و خالق ہیں، جب کسی بندے سے محبت کریں تو اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ انعام تو یہ کہ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے، اس سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ مغفرت اتنی بڑی دولت ہے، کسی بندے کو اگر اسے حاصل ہو جائے تو اب کسی دوسری نعمت کی اسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اور زمین میں جتنی نعمتیں ہیں، آسمان زمین کے درمیان جتنی نعمتیں ہیں، اس کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر مغفرت کو رکھ دیا جائے جو کسی آدمی کو مل گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مغفرت والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ اگر اللہ حفاظت فرمائے کسی آدمی کو دنیا کی ساری دولتیں، سارے عیش و آرام کی چیزیں میسر ہیں، ساری سہولتیں حاصل ہیں، لیکن اسے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہیں ملتا ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ یہ دو بڑے انعام، اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان، اس آدمی کو ملتا ہے، اس بندے کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کرتا ہے اور نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات خود قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو، میری زندگی کے مطابق تمہاری زندگی بناؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا۔ قرآن سچا ہے، قرآن کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، آج اس مجلس میں سارے سننے والے اس بات کا عہد کر لیں، اب تک جو زندگی گزری سو گزری، اس کے بعد کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ بولو انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں
تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر فرماتے ہیں جبرائیل فلاں ابن فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے درمیان آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں فلاں ابن فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبرائیل محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتے آسمان کے ذرے ذرے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اترتے ہیں اور ساری مخلوق کے سامنے اعلان کرتے ہیں فلاں ابن فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، جبرائیل محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر کائنات میں ایک عجیب مقام اسے حاصل ہوتا ہے، ایک عجیب درجہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ یہ درجہ، یہ مقام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کب محبت کرنے لگتے ہیں؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یہ الگ بات ہے، وہ ہم سے محبت کرنے لگیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں اللہ سے ہماری محبت، نبی سے ہماری محبت، بہت بڑی دولت ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، لیکن اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، نبی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور یہ بات حاصل ہوتی ہے اللہ کی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ اور اچھی طرح سے سن لیجئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے دل کی کیفیت، سوچنے کا انداز ذرا الگ ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ یہیں پر بات ختم ہوئی تھی کہ نبی کی سنتوں پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس کی دل کی کیفیت یہ ہو کہ میرے اس کام کے کرنے کی وجہ سے، میرے اس عمل کے کرنے کی وجہ سے میرا اللہ راضی ہے، میرا نبی راضی ہے، یہ میرا عمل شریعت کے مطابق ہے، یہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے، تو بس اب دنیا کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہ کیفیت چاہیے، اور جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی وہ نبی کی سنتوں پر عمل کر سکے گا۔ اور جس کی یہ سوچ ہے کہ میرے عمل کرنے کی وجہ سے میرے دنیا کا کیا فائدہ ہے، میرے دنیا کا کیا نقصان ہے، یا یہ کیفیت ہے اس کے اندر میرے اس عمل کرنے کی وجہ سے میری بیوی کیا کہے گی، میرے بچے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ یہ چیز کو اپنانے کی وجہ سے میں خوبصورت دکھتا ہوں کہ نہیں دکھتا ہوں، میں اچھا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا ہوں۔ اگر یہ کیفیت اس کے اندر ہوگی تو اللہ حفاظت فرمائے وہ یہ سنت پر بھی عمل نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی کے کسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہرگز یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، اگرچہ کہ وہ بڑے بڑے درباروں میں رہیں، بادشاہوں کے سامنے رہیں، دنیا کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر رہیں، تو بھی ان کی فکر یہی رہتی تھی میرا نبی کا کیا فرمان ہے اس پر، اس کام کے متعلق۔ حضرت ربیع بن عامر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ۔ اس وقت دنیا کا سپر پاور ملک ایران تھا، وہاں کی سلطنت، وہاں کی تہذیب کا ایک رعب دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ لوگ وہاں کی تہذیب کو تہذیب سمجھتے تھے، وہاں کے فیشن کو اپنانے میں شان سمجھتے تھے۔ وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں سے کہلا بھیجے تھے کہ تمہارے کسی دو نمائندوں کو بھیجیں
مذاکرہ کے لیے. پہلے مذاکرہ کریں گے، مذاکرہ سے بات نہیں بنتی ہے تو پھر دوسری بات ہوگی. تو مسلمانوں کی طرف سے 2 نمائندے ربیع بن عامر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایران پہنچے تھے. پہنچنے کے بعد ربیع بن عامر کا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ آپ نے سنا. حذیفہ بن یمان کا واقعہ سنیے. جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے دسترخوان بچھایا گیا، قسم قسم کے کھانے رکھے گئے، ان 2 صحابی کی مہمان نوازی کی گئی. مذاکرہ سے پہلے کھانے پینے کا دور چلا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، لقمہ اٹھا کر کھا رہے تھے. اتفاق کی بات ہے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، 1-2 دانے نیچے گر گئے. اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو فوراً نبی کی سنت یاد آئی، نبی کی تعلیم یاد آئی. نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمت ما کان بها من اذى ولیأکلها ولا يدعها للشیطان فإنه لا يدرى في أي طعامه البرکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کھاتے وقت اگر لقمے نیچے گر جائیں، 1-2 دانے نیچے گر جائیں تو اسے یوں ہی نہ چھوڑ دیں، بلکہ اسے اٹھائیں. اس میں جو مٹی یا جو بھی چیز لگی ہے اسے پاک کریں، پاک کرنے کے لائق ہے تو پاک کر کے اس کو کھا لیں. پھر آپ نے فرمایا اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا لا یدری فی ای طعامہ البرکہ، معلوم نہیں اس لقمے میں، اس کھانے میں سے کون سے دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہو. اور بزرگوں کی بھی تعلیم ہے. اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ دسترخوان میں گرے ہوئے دانوں کو آدمی اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے، اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کھوک سے نیک صالح بچے پیدا فرماتے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے. آج لوگوں کو شکایت ہے بچے اوباش ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، نافرمان ہیں. ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے سے اتنی بڑی دولت اسے حاصل ہوتی ہے کہ دسترخوان سے پڑے ہوئے کھانے کے دانوں کو ویسے ہی ویسٹ بیکار کر کے چھوڑ دینے کے بجائے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھوک سے صالح اولاد عطا کرتے. اور جو لوگ دسترخوان میں پڑے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھانے کو شرماتے ہیں اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت کو ختم کر لیتے ہیں. تو نبی کی تعلیم تھی کہ گرے ہوئے کھانے کو دسترخوان سے اٹھائیں، صاف کریں اور کھانے کے قابل ہے تو کھا لیں، نہیں کھا سکتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ انسان نہیں کھایا تو کم از کم جانور کھا لیں، نہیں تو چڑیا کھا لیں، پرندے کھا لیں، بہرحال وہ رزق بیکار نہ کریں. یہ تعلیم تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ سنت، یہ تعلیم یاد آ گئی. فوراً وہ لقمے سے، وہ دسترخوان سے گرا ہوا دانا اٹھانا چاہے تو پاس میں ایک آدمی بیٹھے تھے. وہ آدمی بالکل اس دربار کے شان سے مرعوب ہو گئے تھے. جیسے آج کل کے لوگ بہت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر چلے گئے جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو اپنی اسلامی تہذیب کو بھول جاتے ہیں. ان کے دلوں پر اتنا روب وہاں کی تعلیم کا، ان کے دلوں پر وہاں کی تہذیب کا اتنا روب، وہاں کے فیشن پر اتنا مر مٹ جاتے ہیں کہ اب نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ان کو شرم آ جاتی ہے اور ڈر لگنے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے معلوم نہیں.
تو وہ جو پاس میں بیٹھے تھے صاحب، انہوں نے اشارے سے کہا حذیفہ کیا کر رہے ہو، تم بادشاہ کے دربار میں ہو، یہاں ایک دانہ دو دانہ اٹھا کر کھائیں گے دسترخوان کا تو لوگ آپ کو عجیب نظر سے دیکھیں گے، ہلکا پن سمجھیں گے، آپ آئے ہیں ایک بڑے مقصد سے، اس مقصد پر تمہارا اثر پڑے گا، اس لیے آج یہ رہنے دو، اس سنت کو، آج اس سنت کو چھوڑ دو، پھر کبھی عمل کر لینا۔ نبی کی تعلیم یافتہ، نبی کی صحبت یافتہ تھے، دنیا سے مرعوب ہونے والے نہیں تھے، دنیا کی شان و شوکت سے اور بادشاہوں کی دولت سے مرعوب ہونے والے نہیں تھے۔ فوراً ان کے زبان سے جملہ نکلا، اس کو آپ بھی یاد کر لو اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہو۔ فرمایا حذیفہ بن یمان اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں میرے نبی کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ تانا دیں گے، یہ مجھ سے نفرت کریں گے، عجیب نظر سے دیکھیں گے، مجھے ہلکا سمجھیں گے، اس وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، اتنی بڑی تعلیم سے میں محروم ہو جاؤں، اتنی بڑی برکت سے میں محروم ہو جاؤں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے جھاڑا اور صاف کیا اور سارے لوگوں کے سامنے کھا لیا۔ جو سمجھنے والا کیا سمجھا وہ سمجھیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ میری نبی کی سنت پر مجھے عمل کی توفیق ہو گئی۔ یہی سوچ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہی دل کی کیفیت ہماری بھی چاہیے۔ آپ اپنا کر دیکھو، بڑی بڑی طاقتیں ان لوگوں کے سامنے آج جھک گئی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں وقت کی ان لوگوں کے سامنے جھک گئی ہیں جو نبی کی سنتوں پر عمل کیا اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا چاہا۔ جھک گئی، مان لی ان کی طاقت کو مان لی، ان کے ایمانی قوت کو قبول کر لیا۔ تو ہم بھی انفرادی طور پر اپنے مذہب، نبی کی سکھائی ہوئی تہذیب، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر لیں، انشاءاللہ دنیا ہمیں مانے گی۔ اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا جی؟ ابھی بولا تھا نا میں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ جس سے محبت کرنے لگے گا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ کیسے ضائع ہو جائے گا؟ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، اس سے پہنچنے والی تھوڑی تھوڑی تکلیف کو بھی دور کرنے کو ہم اپنی پوری کوشش کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے اور یہودیوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیں، کافروں کے حوالے کر کے چھوڑ دیں، مشرکوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیں اور ان کے پاس ذلیل ہونے پر ہم کو مجبور کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی عزت بحال کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں اسے اپنانے کے ساتھ ساتھ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، اسی خیال سے میں نے سوچا کہ ہر جمعہ آپ کے سامنے نبی کی سنتوں میں سے ایک ایک سنت بیان کرتے چلے جاؤں۔ آج چونکہ بیان شروع ہوا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی، وہ کھانے سے متعلق تھی، تو کھانے سے متعلق چند سنتیں میں آپ کو بیان کر دوں۔ اور یہ سنت کو بیان کرنے سے پہلے میں بھی عہد کرتا ہوں اور آپ بھی عہد کیجئے، انشاءاللہ آج کھانے کی سنتیں جو بیان کی جائیں گی انشاءاللہ اسے سنیں گے اور موت تک کرتے رہیں گے۔ معمولی باتیں ہیں، آدمی جو ہے اپنے کھانے کے نظام کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے تو اس کا کھانا عبادت ہو جاتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پیٹ بھرنا اجر و ثواب والا ہو جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کھانے سے پہلے آدمی پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، دونوں ہاتھ کہاں تک دھوئے؟ گٹوں تک دھوئیں، گٹا اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دسترخوان بچھائیں، دسترخوان بچھا کر کھانا بھی سنت ہے، دسترخوان بچھائیں۔ اس کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر کھائیں۔
حدیث کے کتاب میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے، کل بیمینک، کھاؤ دائیں ہاتھ سے، کل مما یلیک، اور اپنے برتن میں سے، اپنے دسترخوان میں سے جو قریب ہے اس میں وہاں سے کھاؤ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ایسا نہ کھاؤ۔ ہم برتن دسترخوان میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر ادھر سے ادھر سے اٹھا سکتے، ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو اب برتن میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نہیں، بلکہ ایک طرف سے کھاؤ۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اتفاق سے کھانے کے لیے یوں ہی بیٹھ گیا، کھانا یوں ہی شروع کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، پڑھ لیں اللہ کا نام شروع میں بھی اور اخیر میں بھی۔ یہ دعا پڑھ کر کھا لیں، انشاءاللہ جو بسم اللہ چھوٹ جانے کا وبال جو ہوا تھا، بسم اللہ چھوٹ جانے کی جو بے برکتی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سلسلے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو گیا، تو شیطان جو اس کے پیچھے پیچھے بازار سے یا جہاں سے وہ جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا، بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتے ہی شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، بھائی یہاں اب اس گھر میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بندہ بسم اللہ کا نام لے لیا ہے۔ پھر جب دسترخوان میں بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں ٹہرنے کی بھی جگہ نہیں، قیام کی بھی جگہ نہیں، طعام کا بھی موقع نہیں، اب چلو یہاں سے بستر باندھو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر اس کے برخلاف کوئی آدمی گھر میں یوں ہی بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو گیا تو شیطان اپنے مجلس والوں سے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، چلو یہاں پر ٹہرنے کا انتظام ہو گیا، یہاں پر ٹہرنے کا انتظام ہو گیا۔ اب جس گھر میں شیطان کو ٹہرنے کا انتظام ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ، وہاں پر رہنے والے لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہاں پر جھگڑوں میں ملوث ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، بہنوں کے جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ شیطان کو جھگڑا پسند ہے تو وہ وہاں رہتے ہی سب سے پہلے جھگڑے میں ملوث کر دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر داخل ہو گیا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، انسان ہے، جھگڑا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مصالحت کی صورتیں پیدا ہو جائیں۔ تو جب بندہ گھر کے اندر داخل ہوا، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو گیا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا، اب یہاں پر ٹہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے دسترخوان میں، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، جب بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، چلو یہاں پر کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب شیطان انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کرتا ہے تو اس کھانے سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید سے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، دسترخوان رکھا گیا، کھانا رکھا گیا، ایک بچی چھوٹی سی جلدی جلدی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا شروع کری بغیر بسم اللہ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اس طرح پکڑ لیا۔ ابھی اس کا ہاتھ پکڑے ہی تھے، ایک دوسرا آدمی دیہاتی قسم کا وہ بھی آیا اور جلدی جلدی آ کر دسترخوان سے کھانا اٹھانا چاہا، تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو ہی پکڑ لیا اور اس کے بعد کہنے لگے دونوں سے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ پھر اس کے بعد صحابہ مجلس والوں سے کہا، دیکھو جب یہ بسم اللہ پڑھے بغیر
ہاتھ دسترخوان میں کھانے میں ڈالنا شروع کیے تھے تو شیطان کا بھی اس میں حصہ ہو گیا تھا. شیطان خوش ہو گیا تھا جب میں نے ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور بسم اللہ کی تعلیم کر دی تو اب شیطان یہاں سے بھاگ گیا. تو سنتوں میں سے پہلی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد دسترخوان بچھائیں. تیسری سنت بسم اللہ پڑھیں. اس کے بعد پلیٹ میں سے جو قریب ہے اس میں سے اٹھا کر کھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی، کھانا شروع کرنے سے پہلے مجلس میں جو آدمی بڑی عمر والا ہے اس سے کھانا شروع کروائیں. اللہ کے نبی کی اچھی تعلیم ہے. مجلس میں ماں ہوتی ہے، مجلس میں باپ ہوتے ہیں، بڑی عمر والے ہوتے ہیں. اگر عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ انتظار کریں اس وقت تک جب تک ماں اپنے سے نوالا اٹھا کر لقمہ نہیں ڈالے گی، میں بھی نہیں ڈالوں گا. تو ماں کو کتنی خوشی ہوگی، میرے بچہ میری کتنی ادب کرتا ہے. میرے باپ کو کتنی خوشی ہوگی، میری اولاد میری کتنی رعایت کرتی ہے. نبی کی سنت ہے. نبی نے فرمایا مجلس میں اگر بڑے ہیں تو بڑوں سے پہلے درخواست کریں کہ وہ بڑی عمر والے تو سب سے پہلے وہ کھائیں. کوئی لقمہ گر جائیں تو صاف کر کے کھا لیں. ٹیک لگا کر نہ بیٹھے کھاتے وقت، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے کھاتے وقت. کھانے میں بیٹھنے کا طریقہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. دو طریقے تو متفقہ ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کھانے کا طریقہ کہ دو زانوں جیسے اتحیات میں بیٹھتے نا ہمیں نماز میں، اس طرح بیٹھ کر کھائیں. ایک طریقہ یہ ہے. نہیں تو ایک پاؤں کھڑا کر لیں، دوسرا پاؤں بچھا کر کھائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چار زانوں بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ناجائز، وہ حرام تو نہیں ہے. چار زانوں بیٹھ کر کھاتا ہے کوئی آدمی تو ناجائز حرام تو نہیں ہے، کھا سکتا ہے. لیکن سنت کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک پاؤں اٹھا کر ایک پاؤں بچھا کر، یا نہیں تو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر کھائیں. جب تک بیٹھے گا تب تک سنت کو زندہ کرنے کی برکت اسے حاصل ہوتی رہے گی. اور اس کے بعد بیٹھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے تو جیسا بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. لیکن کھانا تو کم از کم سنت کے مطابق شروع کریں. جوتا پہن کر ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہوٹل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں میز وغیرہ میں کھانا ہوتا ہے تو مجبوری کے عالم میں کرسی پر بیٹھ کر کھا لے سکتے ہیں. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکات محمد فیوزم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کرسی میں بھی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے تو اس طرح پیر کو اٹھا لیں، اس طرح پیر کو اٹھا لیں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کھانے کی بے برکتی جو تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے پیر میں جوتا پہنا ہے، سنت ہے پیر میں اگر جوتا پہنا ہے تو کھانے سے پہلے ان جوتوں کو نکال دیں، چپل کو نکال دیں. کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں. حدیث کے کتاب میں آتا ہے اگر کھانے کے بعد برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اسے دعا دیتی ہے، یا اللہ یہ بندہ جس طرح مجھے صاف کیا ہے اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ کو صاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے. چھوٹا سا عمل لیکن اس میں کتنی بڑی برکت اور کتنا بڑا مقام اسے حاصل ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کھاتے کھاتے اچانک کھانا ابھی ایک دو لقمہ باقی ہے، 3 لقمہ باقی چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ دھو کر اٹھ جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. اس سے فقیری آتی ہے گھر میں، اس سے غریبی آتی ہے اس گھر میں، اس سے بے برکتی آتی ہے. آپ کو جتنا ضرورت تھی اتنا ہی ڈالیں کھانا پلیٹ میں، پھر اس سے زیادہ ڈال لینا اور اس کے بعد بچا کر اٹھ جانا، چھوڑ دینا. اب بچا کر آپ کلا کر رکھ دیے، کون کھائے گا وہ کھانا؟ اب ہمارے گھروں میں ایسا بھی انتظام نہیں کہ وہ کھانا بچ گیا ہے تو اس کھانے کو ذرا اٹھا کر کم از کم کتوں کو ڈال دیں، چڑیوں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں. ویسا بھی نہیں، پورا کھانا لے جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اللہ رب العالمین اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں. اس سے کھانے کی ناقدری ہوتی ہے. اس لیے اچھی طرح سے یاد رکھیں پلیٹ میں ایک دانہ بھی تمہارے باقی نہ رہے. اچھی طرح سے صاف کر کے چاٹ کر کھا لیں. اگر تمہاری برتن میں کھانا رہتے ہوئے 1-2 لقمے چھوڑ کر اٹھ جانے کی تمہیں عادت تھی تو اس سے توبہ کریں آج اس مجلس میں. بعض لوگ عادت بنا لیں، کھاتے کھاتے اچانک ان کو 1-2 لقمے چھوڑ کر اٹھ جانا، تبھی تو ان کو سکون ملتا ہے.
غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لیں، صاف کر لیں۔ اس میں ہاضمے ہونے کا نسخہ بیان کیا ہے حکیموں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لیں، اس میں کوئی عیب نہ سمجھے، اس میں کوئی برائی نہ سمجھے، شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانا ہے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھائیں بعد میں ہم لوگ اٹھیں۔ ایسا نہیں کھانا کھا لیے دسترخوان بچھا کر رکھ دیا، انہیں آیا انہیں بیٹھ کر کھایا، دوسرا آیا کھایا، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ کھانا ہمارا انتظار نہیں، ہم کھانے کا انتظار کریں۔ ہم بیٹھنے کے بعد دسترخوان بچھانا ہے، نبی کی سنت ہے یہ، بیٹھنے کے بعد دسترخوان بچھانا ہے۔ اور پورا کھا کر ہونے کے بعد آدمی پہلے نہیں اٹھے، پہلے دسترخوان کو اٹھا دے بعد میں آدمی اٹھے، یہ کھانے کی عزت ہے، عظمت ہے۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، پسند ہے تو کھا لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا۔ اور بھی کچھ سنتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں، اتنا سن لیجئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی کے گھر میں دعوت کھائے ہیں تو اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ اس بندے نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا، اس بندے نے مجھے پلایا ہے تو اسے پلا۔ کتنی اچھی دعا ہے کھلانے والے کے لیے۔ اور بھی ان سنتوں سے متعلق کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، آئندہ جمعہ بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے کھانے سے متعلق سنتیں آج بیان کی گئی ہیں ہر ایک پر عمل کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔